ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے السلام علیکم حضرت نماز میں جو الحمد شریف میں ولضالین ہوتا ہے کہ ولضالین ہوتا ہے، اس کا بڑی وضاحت فرمائے ہم کو۔ نہیں ہے اصل میں، یہ دال اور یہ زوا بھی نہیں ہے، یعنی یہ طوا اور زوا والا ہے نا، یہ زوا بھی نہیں ہے۔ یہ ہر الفابیٹ جو ہے نا، جیسے انگلش کے الفابیٹ دوسرے سے بالکل سملر ہے یا دوسری زبانوں کے، ویسے ہی عربی کے بھی تمام الفابیٹ یہ الگ ہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ جو اس کی وائس ہے نا وہ سملر ہے دال کے ساتھ، تو اسی لیے اس کو جو ہے نا دال، یعنی جب داد ادا کریں گے تو زبان کی جو کروٹ ہوتی ہے نا، زبان کا سائیڈ والا پورشن، وہ اوپر والے دانتوں کی جڑ کے اوپر لگے گا، اس والے میں یا اس والے میں یا دونوں میں، زبان کو پیچھے پھیلا کر دونوں اوپر کی جڑ کی طرف لگا کر یہ دعاد اس طریقے سے یہ نکلے گا، مگر یہ دال نہیں نکلے گا، یعنی دال بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو دال سمجھ کے دا کی آواز میں پڑھے اور اسی طرح زوا سمجھ کے اس کو زوا کی آواز میں پڑھے تو یہ دونوں غلط ہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ آدمی اپنی طاقت پر کوشش کرتا رہے اس کو دال کے یعنی مشابہ نکالنے کی، کہ اس کو ولضالین جو ہے نا پڑھا جائے، نہ کہ ولضالین۔ اب جو لوگ ولضالین یا اس طریقے پہ زور دیتے ہیں ولضالین، اصل میں وہ غلط ہے۔ اور ایک کامن سی چیز یہ بھی ہے کہ جو لوگ ولضالین سورہ فاتحہ کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، باقی قرآن پاک کے اندر اس کو وہ لوگ بہت سی مقامات پر جو ہے نا ولضالین پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اگر اس کو آپ سمجھیں کہ ولضالین ہے، اگر اس کو زوا کے ساتھ یعنی مشابہ اگر رکھیں گے ولضالین، تو سورہ والضحیٰ ہو جائے گی سورہ والضحیٰ، تو یہ وہاں پر تو سورہ والضحیٰ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض کے اندر یہ دعاد پڑھ رہے ہوتے ہیں، ارض۔ اسی طریقے سے اللہ نور السماوات و ما فی الارض، ورنہ وہ پھر ارض ہونا چاہیے۔ اگر اس کو آپ زوا پڑھتے ہو ولضالین کے اندر تو پھر وہاں پہ ارض ہونا چاہیے، سورہ والضحیٰ ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے علم نشرح لک صدرک، تو وہاں پہ بھی دعاد ہونا چاہیے، وہاں پہ بھی آپ دعاد پڑھتے ہو، اور یہاں پہ زوا۔ تو ایسے بھی ڈبل جو ہے نا معاملہ ہے کہ لوگ صرف ولضالین کے اندر کنفیوز ہیں، اور باقی جگہ زوا پڑھنے والے لوگ بھی والضحیٰ کی طرح اس کو زوا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک بحث والی بات ہے کہ ولضالین کو جان کے ولضالین لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر ان کے کچھ بڑوں کی طرف سے ترغیب بھی دلائی ہوتی ہے۔ اصل میں وہ عربی کا جو لفظ ہے نا، اتنا تو ہے کہ یہ مشکل ترین الفاظوں کے اندر ہے، کہ اس کی جو ہے وہ دوسری یعنی الفاظوں کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو ادا کرنے میں عجمی لوگوں کو، یعنی کہ جو غیر عربی ہیں، ان کے لیے کافی مشکلات ہوتی ہے۔ مگر اس کے اندر جو ہے نا نماز کے فساد کو لے کر جو حکم ہے نا، تو علماء نے اس کے اندر رعایت برتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی طاقت کے مطابق اس کو جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مطلب وہ جانتا ہے کہ اس کا مخرج دال کے مشابہ تو ہے، مگر وہ جان بوجھ کے نہ تو زوا نکال رہا ہے نہ ہی دال نکال رہا ہے، وہ اس کے دل میں اطمینان بھی ہے کہ میں جو ہے اس کو ولضالین پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں یا ارض یا والضحیٰ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی میری زبان سے وہ صحیح ادا نہیں ہو رہا، وہ دال کے مشابہ جا رہا ہے، یعنی دال لگ رہا ہے سننے میں، تو بھی ایسوں کی نماز جو ہے وہ فاسد نہیں ہوگی۔ اس کے اندر علماء نے گنجائش دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اس کی جان جو ہے نا وہ طاقت اٹھا نہ پائے۔ تو اس اعتبار سے اس کے اندر نماز جو ہے نا وہ ہو جائے گی اگر کوئی شخص کے سننے میں پیچھے مقتدیوں کی آواز ایسی محسوس ہوتی ہے کہ ولضالین کے بدلے ولضالین لگ رہی ہے، اگر وہ واقعی میں نہیں پڑھ رہے۔ تو یہ جو طوا اور زوا والا مسئلہ ہے نا، یہ اس کے مشابہ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ جو زا ہے نا، یعنی یہ جو اردو والا آپ سمجھ لیں سواد دواد یا سواد زواد والا، تو بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ وہ عرب کنٹری کے اندر زوا ہوتا ہے، جبکہ بالکل غلط ہے۔ عرب کنٹری کے اندر تو زوا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو سواد زواد ہے نا، یہ زواد جو ہے یہ تو اردو کا لفظ ہے، اور اردو کی ایجاد تو ہندوستان کے اندر ہوئی ہے، وہ بھی ابھی کچھ عرصہ پہلے۔ اور عرب کی زبان جو عربی ہے، یہ قرآن پاک کی زبان، یہ نازل ہوئے ہوئے اس کو قریب قرآن پاک کو 1400 سال ہو گئے، تو اس زبان کے اندر تو اس لفظ کا یعنی سواد زواد والے کا
تو تصور ہی نہیں ہے وہاں، تو وہاں لوگ اس کو دواد ہی پڑھتے ہیں عرب والے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ عرب کی قراءت جو ہے نا وہ سن لیں قرآن پاک کی، چاہیں سورہ والضحیٰ سن لیں، سورہ فاتحہ سن لیں، تو وہ لوگ ولا ضالین بولتے ہیں اس کو، یہ کوئی وہاں ضالین نہیں بولتا، یہ زواد کا تصور اردو میں ہے۔ اب بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کے اندر اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر وہ رمضان، آپ رمضان بولتے ہو، تو وہ رمضان بھی اردو کے اعتبار سے ہم لوگ بولتے ہیں، عرب کنٹری میں اس کو رمضان وغیرہ لفظ نہیں بولا جاتا، کیونکہ وہاں تو زواد کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، عربی زبان کے اندر ان کے تلفظ میں تو دواد ہے، تو اسی لیے وہاں پہ یہ رمضان والا اگر آپ اردو میں بولیں گے تو رمضان ہندوستان کی اردو کے حساب سے اس کو رمضان کہا جاتا ہے، اصل میں وہ لفظ بھی عربی کا ہی ہے، تو جب لفظ وہ عربی کا ہے تو وہ پھر جب عربی پڑھیں گے تو اس کو رمضان ہی بولا جائے گا، یعنی زبر کے ساتھ اور دواد کے ساتھ۔ تو یہ لوگوں کے اندر جو معاملہ ہے نا کہ اس کو ولا ضالین پڑھنے پہ جبراً زور دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور بالفرض معاذ اللہ کسی کی جو ہے نا نیت ایسی ہوگی قرآن پاک کی تبدیلی کہ اگر اس کی نیت ہو کہ وہ جان بوجھ کر ہی اس کو الگ جو اس کا مخرج ہے دواد کا، اس کو بدل کے جان بوجھ کے دال میں ملاتا ہے یا زوا میں ملاتا ہے، تو زوا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو، تو اس صورت میں تو اس کے ایمان کا بھی خطرہ ہے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس صورت میں جو ہے نا نماز ہو جائے گی، مگر اس کو کوشش زوال کے یعنی زا کے مشابہ پہ نہیں کرنی چاہیے بلکہ دال کے مشابہ پہ کرنی چاہیے، اس کی جو کوشش ادا کرنی چاہیے زبان کی کروٹ کے اور اوپر والے جو دانت ہیں ان کی جڑ میں ملا کر، ولد ضالین کے ساتھ، اسی طرح والضحیٰ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اصل اس کا یہ ہے، اور عرب کی جو قراءت یا قرآن پاک ہے اس کے اندر بھی وہ دواد ہی ہے، یہ زواد زبردستی والا ایک معاملہ ہے، اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ کہ یہ مطلب اس کو تو وہ رضا نام کے ساتھ بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ رضا ہے یا ردا ہے، تو وہ اصل میں اردو کا نام ہے، وہ تو اردو بھاشا کے حساب سے، اور عربی جو ہے وہ اس کے تلفظ جو ہے جو غیر عربی ہے ان کی زبان میں یہ کم سے کم دواد کے لیے تو مشکل آتی ہے کہ وہ اس کو صحیح سے ادا نہیں کر پاتے، کیونکہ یہ ہماری مادری زبان بھی نہیں ہے، تو اسی لیے اس کے اندر ہم اتنی فلیکوینٹی جو ہے وہ یا فلیکوینس کے ساتھ نہیں بول پاتے کہ جتنے عرب کنٹری کے لوگ اس کو بول پڑھ لیتے ہیں، کہ ان کی زبان جو ہے وہ روانی کے ساتھ، جس کو کہیں کہ آپ ان کے تلفظ میں معلوم ہی نہیں چلتا بولتے وقت، تو یہاں اس کو جو ہے نا نکالنے کے چکر میں دواد اور سواد اور اس طریقے کا معاملہ جو ہے نا لوگوں میں پیش ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے نا دواد کے مشابہ پر پڑھنے کی کوشش کریں، اسی طریقے سے پڑھیں، اگر نہیں نکلتا تو ایک الگ بات ہے، پھر تو گنجائش ہے، لیکن نماز اس سے خراب نہیں ہوگی، لیکن یہ کوئی اتنا فساد کا یہ اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے جب تک کسی کے بارے میں یہ نہ معلوم ہو کہ بندہ جان بوجھ کے قرآن پاک کو بدل رہا ہے، لیکن ہاں یہ زواد والا مسئلہ بالکل جو ہے نا وہ غلط ہے، اس پہ نہ پڑھیں، کوشش یہ کریں کہ اس کو دواد کے مشابہ والضحى والليل إذا سجى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والضحى والليل پتھر میں اصل لالے پرن